الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم أبدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المكين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. غوث اعظم بمن بسر ساما مدد قبل ایدی مدد کعبہ ایما مدد انتظار کرم تستمن عینی رائے خدا جویو خدا بینو خدا دا مدد. درود شریف اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد خافت الابدان و شفائها وطب القلوب ودوائها ونور الابصار وغیائها علیہ صحابی بارک وسلم. کم ہے، میں کوشش کروں گا کہ اس مختصر وقت میں جو وقت مقرر ہے اس وقت میں آپ کو کچھ اللہ تبارک و تعالی کا پیغام، اس کے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم کا پیغام آپ کو پہنچا دوں. اسی لیے میں نے آج تلاوت کے لیے آیت کریمہ کا ایک جز اس وقت کی نصیحت کے لیے منتخب کیا. یوں تو قرآن کریم کا ہر حرف منتخب ہے اور وہ اس کا کلام ہے کہ جس کے کلام میں کسی کو کوئی کلام ہو ہی نہیں سکتا، شک اور شبہ کی گنجائش ہو ہی نہیں سکتی، اور اس کا ہر کلام اور ہر پیام، ہر قول ہمارے لیے درس حیات ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اس آیت کریمہ میں ایک درس زندگی دیا ہے جو ہماری پوری زندگی پر محیط ہے. ایک فرد کی زندگی کے تمام گوشوں کا بھی احاطہ کرتا ہے وہ پیام، اور ایک فرد کو دوسرے فرد سے جو تعلق ہے تو اس کا بھی احاطہ کرتا ہے. یعنی پوری کمیونٹی اور پورے سماج، مسلم معاشرہ، ایک مسلم معاشرہ کیسا ہونا چاہیے اور مسلم معاشرے کی آپس میں کیا ذمہ داری ہے وہ بھی ہم کو بتاتا ہے. قرآن کریم کا ارشاد یہ ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے اے لوگوں کہ تم امانتیں ان لوگوں کے سپرد کرو جو ان امانتوں کے اہل ہیں، ان امانتوں کے مستحق ہیں، ان امانتوں کے مالک ہیں. ان کو امانتیں سپرد کرو. امانت ہر وہ چیز جس کو اللہ تبارک و تعالی نے بندے کو مکلف کیا ہے کہ وہ اس کی حفاظت کرے، وہ ہر وہ چیز جو ہے وہ امانت ہے. امانت جو ہے مال میں بھی ہوتی ہے. ہم نے آپ کو مال دیا کہ آپ یہ ہمارا مال رکھیے، تو یہ آپ کے پاس ہماری امانت ہے، اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کہ آپ اس امانت کو محفوظ رکھیں اور اس کو جوں کا توں باقی رکھیں، اس کے اندر کوئی چینج نہیں کریں، اس کی حفاظت کریں. اور پھر جب امانت دینے والا جو ہے جب اس کو
مانگے تو آپ اس کو واپس کریں. یہ ایک امانت کا وہ مفہوم ہے جو عام طور سے جو ہے پبلکلی جو ہے جس کو عام پبلک سمجھتی ہے، لیکن امانت جو ہے وہ ہر چیز میں ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا قول ہے کہ امانت ہر شے میں لازم ہے. امانت کا لحاظ یہاں تک کہ طہارت میں، پاکی میں اور غسل جنابت میں بھی امانت کا لحاظ جو ہے وہ لازم ہے. اور امانت جو ہے آدمی کو اپنے دین اور اپنے دنیا کے تمام معاملات میں جو ہے امانت کا لحاظ لازم ہے. یعنی جن چیزوں کی اس کو حفاظت کا حکم دیا گیا ہے ان چیزوں کی وہ حفاظت کرے. اور یہاں تک کہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ امانت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے جسم میں جو اعضاء رکھے ہیں اور ہمارے جسم میں جو پاورز اللہ تبارک و تعالی نے جو ہم کو پاورز پرووائڈ کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی ان پرووائڈڈ پاورز میں جو اللہ کی دی ہوئی طاقتیں ہیں ان میں بھی جو ہے آدمی کو امانت کا لحاظ ضروری ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ آنکھ کی امانت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس چیز کو دیکھنے کا حکم دیا ہے اس کو دیکھے، اور آنکھ کو جس چیز کو دیکھنے سے منع کیا ہے آدمی اس چیز کو نہ دیکھے. کان کی امانت یہ ہے کہ جو بات سننے کا حکم اللہ نے دیا ہے اس کو سنیں، اور جو بات اللہ نے جس بات کو سننے سے منع فرمایا ہے اس سے جو ہے وہ باز رہے. ہاتھ کی امانت یہ ہے کہ جو کام کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے وہ آدمی اس ہاتھ سے جو ہے وہ کام کرے، اور جس سے منع فرمایا ہے آدمی جو ہے اپنے ہاتھ کو اس سے بچائے. پیر کی امانت یہ ہے کہ جہاں پر اللہ نے حکم دیا ہے جانے کا وہاں پر جائے، اور جہاں پر اللہ نے حکم دیا ہے نہ جانے کا وہاں پر ہمارا پیر نہ جائے. اسی طریقے سے جو ہے زبان کی امانت یہ ہے کہ جو بات کہنے کا حکم دیا ہے وہ کرے، وہ کہے، اور جس بات کو کہنے سے منع فرمایا ہے وہ نہ کہے. جس بات کو، جس چیز کو چکھنے کا حکم دیا ہے اس کو چکھے، کھائے، اور جس چیز کو چکھنے سے جو ہے اللہ نے منع کیا ہے اس کو نہ چکھے، اس سے دور رہے. ناک کی امانت یہ ہے کہ جس چیز کو سونگھنے کا، اسمیل کرنے کا حکم دیا ہے اس کو جو ہے وہ اسمیل کرے، سونگے، اور جس چیز کو سونگنے سے منع کیا ہے اس کو نہ سونگے. تو آدمی کے پورے جسم میں جو ہے اس امانت کا حکم جو ہے اللہ تبارک و تعالی کا لاگو ہے. اور امانت جو ہے اس کے 3 گوشے ہیں. ایک تو بندے کا جو معاملہ رب کے ساتھ ہے اس میں بھی اس کو امانت کا لحاظ ضروری ہے. ایک بندے کا معاملہ جو اپنے نفس کے ساتھ ہے اس میں بھی امانت کا لحاظ ضروری ہے. اور ایک بندے کا معاملہ جو بندوں کے ساتھ میں ہے اس میں بھی امانت کا لحاظ ضروری ہے. اسی امانت میں سے یہ ہے کہ بندہ جو ہے دوسرے بندے کو بھلائی کا حکم دے اور برائی سے اس کو روکے. یعنی امر بالمعروف، بھلائی کا حکم دینا، والنہی عن المنکر، اور برائی سے روکنا، یہ بھی جو ہے وہ امانت کے قبیل سے ہے. تو جب مسلمان جو ہے کسی بندے کو بھلائی کا حکم دیتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ وہ حکم جو ہے اس کا حکم ہے، بلکہ وہ رب کی، اس کے رسول کی، اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی اور دین کی، اور جو اس کے بزرگ ہیں اس کے اوپر صحابہ کی، اہل بیت کرام کی، بزرگان دین کی ایک امانت جو اس کے پاس ہے اس کے لیے وہ اس بندے کو وہ سونپتا ہے. یہ ہر شخص کو سوچنا چاہیے. اور جب وہ کسی بات سے منع کرتا ہے تو گویا کہ اس کے پاس جو اللہ و رسول کی، بزرگان دین کی امانت ہے تو وہ اس کو جو ہے اس کو وہ سونپتا ہے. تو اسی طریقے سے جو ہے آدمی اگر جو ہے امانت کا لحاظ کر لے تو یہ معاشرہ
पूरी होल मुस्लिम कम्युनिटी जो है, ये मतलब यह है कि सुधर सकती है और संवर सकती है। और कैसी हो सकती है? आज हमारा हाल यह है कि हमारा हाल जो है सबसे बुरा हाल है। हमारी अच्छी बातें जो हैं वो यूरोपियंस ने, अंग्रेजों ने, हिंदुओं ने, यहूदियों ने, नसरानियों ने जो है हमारी अच्छी बातों को जो है हमसे सीख लिया और हमने उनकी बुरी बातों को जो है उनसे ले लिया। अगर हम अब इस अमानत का लिहाज रखें, जिस अमानत की हिफाजत का अल्लाह ने हमको हुक्म दिया है, तो हम जो है एक मिसाली कौम और एक पियरलेस कौम, एक यूनिक कौम और एक जो है मिसाली कौम जो है हम दुनिया के सामने हो सकते हैं कि दुनिया जो है हमारा चेहरा देखेगी, हमारे उठने को देखेगी, हमारे बैठने को देखेगी, हमारे बिहेवियर्स को देखेगी, तो दुनिया जो है हमको देख करके जो है वह सुधरेगी। तो ये जो है अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम है। और अमानत का मतलब ये भी है कि आपके पास अगर किसी का राज है तो उस राज की हिफाजत करें। आपके पास अगर किसी का राज है तो उस राज की हिफाजत करें, यानी बंदा दूसरे बंदे के राज की हिफाजत करे। और यह भी है कि अल्लाह रसूल का अगर कोई राज आपके पास है तो आप जो है उस राज की हिफाजत करें। यानी मतलब यह है कि जो लोग जो है उस राज को जानने के अहल नहीं है, आप वो राज उनको न बताएं, बल्कि आपकी ये भी जिम्मेदारी है कि आपका जो अपना राज है, शरीयत आपको जो है एडवाइस करती है, बल्कि आपको आर्डर करती है कि आप अपना राज जो है वो ऐसे लोगों को न बताएं कि उनको राज बताने से जो है आपको नुकसान पहुंचे। इसीलिए जो है शरीयत में जो है ये फरमाया कि अमरुहुम शूरा बैनहुम, ये मुसलमान जमाअत जो है वो जमाअत है कि इनका मशवरा जो, इनका मुआमला जो है वो ये है कि इनका मुआमला, हर मुआमला जो है वो आपस के मशवरे से तय होता है। मुसलमान की शान नहीं है कि दूसरे गैर मुस्लिम से वो मशवरा करे। मुसलमान की शान ये नहीं है कि गैर मुस्लिम को अपना राज बताए। मुसलमान की शान नहीं है कि गैर मुस्लिम को अपना राजदार बनाए, बल्कि मुसलमान की शान यह है कि मुसलमान मुसलमान से मशवरा करे, मुसलमान मुसलमान को अपना राज बताए और मुसलमान मुसलमान को अपना राजदार बनाए। और मुसलमान जो है हर छोटे से छोटे मामले में, बड़े से बड़े मामले में, दीन के मामले में, दुनिया के मामले में मुसलमान जो है मुसलमान से इन टच रहे। ये मुसलमान की शान नहीं है कि अपने जो है मामलात में जो है वो दूसरों को दखील करे। अगर यही तो बड़ी बात है कि आज जो कौम मुस्लिम को नुकसान पहुंच रहा है, वो बात क्या है? वो बात यह है कि मुसलमान ने जो है गैर मुस्लिमों को अपना राजदार बना लिया है, गैर मुस्लिमों को अपनी जो है कम्युनिटी में मिला लिया है, और गैर मुस्लिमों ने और मुस्लिमों ने जो है मिलकर के जो है काउंसिल बना ली है, कम्युनिटी बना ली है, या कोई जो है उन्होंने जो है कोई कमेटी बना ली है कि उसके अंदर मुस्लिम भी शामिल है, गैर मुस्लिम भी शामिल है। ये कुरान अजीम का मंशा नहीं है। ये जो है अमानत को अहले अमानत के पास सौंपने का जो हुक्म है उसके बिल्कुल खिलाफ है, बल्कि कुरान अजीम का मंशा यह है कि मुसलमान जो है मुसलमान को राजदार बनाए और मुसलमान मुसलमान से अपना राज कहे, मुसलमान दूसरे को अपना राज जो है वो ना पहुंचाए। आज जो कौम मुस्लिम को नुकसान पहुंच रहा है वो इसी वजह से पहुंच रहा है कि कौम मुस्लिम को जो अमानत अल्लाह तबारक व तआला ने सौंपी है, उस अमानत का कौम मुस्लिम जो है लिहाज नहीं कर रही है, और उस अमानत को पहुंचाने में जो है वो उसके अदा करने में जो है वो कोताही से काम ले रही है। इसलिए जो है कौम मुस्लिम को जो है इसका
نقصان پہنچ رہا ہے۔ میرے سرکار ابد قرار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے سچی خبر دی، اور کیسی خبر دی، سبحان اللہ۔ یہ وہابی کا دین ہوگا کہ جس کے دین میں جو ہے نبی کو جو ہے پیچھے کی خبر نہیں ہوگی، دیوار کے پیچھے کا حال نہیں معلوم ہوگا، لیکن میرا رسول، سنی کا رسول، مومن کا رسول، قرآن کا رسول، حدیث کا رسول، صحابہ کا رسول وہ ہے، اللہ اکبر، جو ہزاروں برس پہلے جو ہے اپنی جو ہے مدینہ شریف پہ جو ہے بیٹھ کر کے جو ہے ایسے دیکھ رہا ہے کہ گویا کہ جو ہے پوری ورلڈ جو ہے ایٹ اے گلیس اس کے سامنے ہے، پوری دنیا کو وہ دیکھ رہا ہے۔ وہ فرما رہے ہیں اول ما يرفع من هذه الامه الامانه واخر ما يبقى الصلاه وسيصلي قوم لا دين لهم۔ سب سے پہلی چیز جو اس امت سے اٹھ جائے گی وہ امانت ہوگی، اور سب سے بعد میں جو باقی رہنے والی چیز ہوگی وہ نماز ہوگی۔ یعنی نماز جو ہے بظاہر جو ہے دیکھا جائے گا کہ نماز باقی رہ گئی ہے، صورت نماز باقی رہ جائے گی، حقیقت نماز جو ہے وہ باقی نہیں رہے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ امانت لوگ کھو دیں گے، امانت جو ہے لوگ کھو دیں گے، اور امانت کا کھونا جو ہے وہ دین کا کھونا ہے۔ میرے سرکار سے ایک حدیث میں مروی ہے، ایک صحابی نے کہا کہ سرکار نے ہم کو جب بھی خطبہ دیا تو کم ایسا ہوا کہ سرکار نے یہ نہ کہا ہو کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ، الا لا ایمان لمن لا امانت لہ، الا لا ایمان لمن لا امانت لہ، الا لا ایمان لمن لا امانت لہ، ولا دین لمن لا عہد لہ۔ سن لو کہ ایمان اس کا نہیں ہے جس کے پاس امانت نہیں ہے، سن لو عہد اس کا نہیں ہے جس کے پاس جو ہے دین نہیں ہے۔ تو اللہ کی طرف سے جو عہد ہے حفاظت کا، تم اس کی امانت کی حفاظت کرو گے تو اللہ کی طرف سے جو ہے اس کے ذمہ کرم پر ہے کہ تمہارے دین کی حفاظت کرے گا، تمہاری حفاظت کرے گا۔ اور اگر تم اس کی امانت جو ہے کھو دو گے تو اللہ کے لیے جو ہے ایسی قوم کے لیے کوئی عہد نہیں ہے، نہ دنیا میں تمہاری حفاظت ہوگی، اور اگر معاذ اللہ رب العالمین کسی اور حالت پر مرے تو آخرت کا حال تو جو ہے اس سے بھی برا ہے۔ تو ایمان جو ہے امانت کا کی حفاظت کرنا جو ہے یہ ایمان کا جو ہے بہت بڑا جز ہے، اور امانت جو ہے ایک معنی میں جو ہے وہ ایمان ہی ہے، اور کلمہ طیبہ بھی جو ہے وہ امانت ہے۔ اب بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ کلمہ طیبہ تو پڑھتے ہیں، لیکن کلمہ طیبہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ جو ہے جو کلمہ طیبہ کا مفہوم ہے وہ اس مفہوم کو جو ہے ادا نہیں کرتے ہیں، اور کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں اور گویا کہ وہ سمجھ کر کے نہیں پڑھتے ہیں۔ کلمہ پڑھتا ہے رسول کا لیکن کہتا ہے کہ ہم جیسے ہیں، کلمہ پڑھتا ہے رسول کا لیکن کہتا ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، ان کو کوئی اختیار نہیں، کلمہ پڑھتا ہے رسول کا لیکن کہتا ہے کہ یہ کچھ نہیں جانتے۔ تو پھر کلمہ پڑھنا جو ہے یہ کس کام کا ہے؟ کلمہ ہم کو بتاتا ہے کہ جس کا ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں وہ ہمارا حاکم ہے۔ رسول تو اب انسان تو ہے لیکن ایسا انسان ہے کہ اس جیسا کوئی انسان نہیں ہے، وہ ہمارا حاکم ہے۔ کلمہ پڑھتے ہیں ہم رسول کا تو کلمہ ہم کو یہ بتاتا ہے کہ وہ ایسا جاننے والا ہے کہ وہ خدا کے راز کو جانتا ہے، اور خدا کے راز کو اس نے ہم تک پہنچایا ہے جان کر کے۔ اور کلمہ ہم نے رسول کا پڑھا تو ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ ہمارا جو ہے ایسا حاکم ہے کہ رسولوں کا بھی حاکم ہے، نبیوں کا بھی حاکم ہے، ان کی امتوں کا بھی حاکم ہے، ہمارا بھی حاکم ہے، اور قیامت تک جو ہے حکم اسی کا چلنے والا ہے۔ اب اس حاکم نے جو ہے ہم کو منع کیا کہ غیر مسلموں کو رازدار مت بناؤ، غیر مسلموں سے مت ملو، تو اب جو ہے وہ کہیں جو ہے کسی بھی نام سے جو ہے کوئی کونسل بنے جس میں غیر مسلموں کو جو ہے شریک کیا جائے، وہ خدا کے اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جو ہے اسی لیے جو ہے ندوے کا رد کیا تھا۔ حضور کے زمانے میں بھی جو ہے ندوہ تھا، حضور کے زمانے میں جب حضور تشریف فرما تھے تو بھی ندوہ تھا۔ تو ندوے کا کیا کام تھا؟ ندوے کا کام یہ تھا کنسپائریسی اگینسٹ مسلم۔ اس کا کیا کام تھا؟ کنسپریسی اگینسٹ مسلم، مسلمانوں کے خلاف جو ہے سازش کرنا اور رسول کے خلاف سازش کرنا۔
اس زمانے کے ندوے والے جو ہے کیا سوچتے تھے؟ رسول کو قتل کر دو معاذ اللہ، رسول کے دین کو جو ہے برباد کر دو معاذ اللہ، رسول کو قید کر دو معاذ اللہ، رسول کو ان کے گھر سے نکال دو، ان کے شہر سے نکال دو۔ یہ سب قرآن کریم کے بارے میں، قرآن کریم میں ان کی سازشوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا۔ تو اس زمانے میں جو ندوہ تھا وہ بھی رسول کے خلاف جو ہے سازش کرتا تھا۔ اب اس زمانے کا ندوہ جو ہے اس نے بھی جو ہے رسول کے دین کے خلاف یہ سازش کی، اور اس نے نعرہ لگایا کہ ہر کلمہ گو مسلمان ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہر کلمہ گو مسلمان ہے، یہ بات جو ہے اپنے اطلاق پر ایبسلوٹلی جو ہے یہ بات صحیح نہیں ہے۔ وہ کلمہ گو مسلمان ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم کو غیب داں سمجھتا ہے، جو ان کو اپنا حاکم سمجھتا ہے، جو ان کے پورے دین پر ایمان رکھتا ہے، وہ کلمہ گو مسلمان ہے۔ اور وہ کلمہ گو مسلمان نہیں ہے کہ کلمہ تو پڑھتا ہے لیکن رسول کے دین کے خلاف کنسپریسی کرتا ہے۔ اس کے مصداق جو ہے وہابی ہیں کہ وہ رسول کے دین کے خلاف جو ہے کنسپائریسی کرتے ہیں، منافقین کی بولی بولتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول کو غیب کی خبر نہیں۔ اس کے مصداق رافضی ہیں کہ وہ صحابہ کو جو ہے گالی دیتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی جو ہے کا مذاق اڑاتے ہیں اور حضور کے دین کے ضروریات کے منکر ہیں۔ اور اس کے مصداق جو ہے سنی کے علاوہ جو ہے ہر بد مذہب جو ہے اس کا مصداق ہے۔ تو میرے رسول کا حکم یہ ہے کہ سنی آپس میں مشورہ کرے، سنی سے متحد رہے۔ تو اس زمانے کا ندوہ جو ہے رسول کے خلاف کنسپائریسی کرتا تھا، اس زمانے کا ندوہ جو ہے وہ بھی رسول کے دین کے خلاف کنسپائریسی کرتا ہے۔ اب ندوے کا نام چاہے بدل جائے لیکن اس کا اگر جو ہے مقصد اور اس کا پرپز اور اس کا موٹو جو ہے اگر ایک ہے کہ سنی اور غیر سنی کو جو ہے اکٹھا کر کے معاذ اللہ رب العالمین دین کے پرنسپلز کو جو ہے بالکل جو ہے بدل دینا، تو یہ جو ہے یہ بھی جو ہے ایک ندوہ ہے اور یہ بھی ندوے کا ایک نیا روپ ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس زمانے میں جو ہے بمبئی میں علماء کونسل بنے یا پاکستان میں جمہوری ملی کونسل بنے، جمہوری ملی کونسل جو ہے یہ اجتماعی ضدین ہے۔ ایک طرف جمہوری، دوسری طرف ملی۔ انگریزی کی ڈکشنری اٹھا کر کے دیکھو، سیکولرزم جو ہے، سیکولر کس کو کہتے ہیں؟ جو بے دین ہو۔ جمہوریت کس کو کہتے ہیں؟ جو لادینیت کا نام ہے۔ تو لادینی اور ملی یعنی دینی، ان کا جو ہے اتحاد نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے علماء کونسل میں جو ہے رافضیوں کا، بوریوں کا، قادیانیوں کا، وہابیوں کا اور سنیوں کا جو ہے اتحاد نہیں ہو سکتا ہے۔ اور جس نے ایسا اتحاد کیا ہے اس نے جو ہے دوسرے شکل میں جو ہے ندوے کو جو ہے دوسرا نام دیا ہے، اس نے جو ہے ندوہ قائم کیا ہے۔ تو میرا جو ہے آپ سے جو ہے صرف یہی جو ہے کہنا ہے کہ اہل سنت کے مسلک کے اوپر جو ہے آپ حضرات قائم رہیں اور سنی جو ہے سنی کے ساتھ جو ہے متحد رہے، سنی کو رازدار بنائے، سنی علماء کونسل بنے یا سنیوں کی جو ہے کوئی مشورت کمیٹی بنے۔ الحمدللہ چشم ماں روشن و دل ماں شاد۔ اور اگر جو ہے کوئی اس قسم کے اس کے خلاف جو ہے اگر کوئی روش چلتی ہے تو آپ جو ہے اس سے ہوشیار رہیں۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ اللہ کا حکم یہ ہے کہ اللہ کی امانتیں جو ہے ان کے اہل کے اور ان کے جو مالک ہیں، ان کے جو مستحق ہیں، ان کو سونپو، اپنا رازدار غیروں کو مت بناؤ۔ اسی میں جو ہے آپ کا فائدہ ہے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر۔ اے لوگو، اپنے سوا، مسلمانوں کے سوا جو ہے، سنیوں کے سوا دوسروں کو اپنا رازدار مت بناؤ، ان کے ساتھ مت بیٹھو، ان کے ساتھ جو ہے راز کی باتیں مت کرو، اس لیے کہ وہ تمہارے گھاٹے میں، تمہارے خسارے میں، تمہیں نقصان پہنچانے میں گئی نہیں کریں گے، کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ اور ان کی عداوت جو ہے ان کے منہ سے ظاہر ہو چکی، اور جو ان کے دل چھپائے ہوئے ہیں وہ بہت بڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو سمجھ دے اور ہم کو، تم کو، سب کو صحابہ کرام کے اور اہل بیت اعظام کے مسلک پر قائم رکھے۔
جس کی ترجمانی آج مسلک اعلی حضرت کے نام سے ہوتی ہے، اس کا نام جو ہے دوسرا جو ہے نام مسلک اعلی حضرت ہے، ورنہ یہ دین جو ہے حقیقتاً صحابہ کا دین ہے، رسول اللہ کا دین ہے۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔